آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فضل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہے، 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی قوت و شوکت زیادہ ہوئی، مسلمان نہایت مسرور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ بالجنت اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کبار علماء جہاد میں آپ کا ممتاز مرتبہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ یا رب عز و جل عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو تجھے پیارا ہو اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے۔ اور ایک روایت میں ہے یا اللہ عز و جل اسلام کو خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غلبہ و قوت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں مشرف بالاسلام ہوئے۔ ابو یعلا و حاکم و بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے۔ راہ میں آپ کو قبیلے بنی زہرہ کا ایک شخص ملا، کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ انہیں قتل کر کے تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے ہاتھوں کیسے بچو گے؟ آپ نے کہا کہ میرے خیال میں تو بھی مذہب سے پھر گیا۔ اس نے کہا میں آپ کو اس سے عجیب تر بات بتاتا ہوں، آپ کی بہن اور بہنوئی نے آپ کا مذہب ترک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو مکان میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان میں داخل ہو کر کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے شاید تم لوگ بے مذہب ہو گئے ہو۔ آپ کے بہنوئی نے کہا یہ عمر تمہارا مذہب حق نہیں۔ اتنا کلمہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بہت مارا۔ انہیں بچانے کے لیے آپ کی بہن آئی، انہیں بھی مارا حتیٰ کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تیرے مذہب میں حق نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے، میں اسے پڑھوں۔ ہمشیرہ صاحبہ نے فرمایا کہ تم ناپاک ہو اور اس کو پاکوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، اٹھو غسل کرو یا وضو کرو۔ آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور کتاب پاک لے کر پڑھا۔ کلام پاک پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا مجھے حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا مبارک ہو اے عمر، میں امید کرتا ہوں تم ہی دعائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان پر آئے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دروازے پر حمزہ و طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے لوگ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ یہ عمر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہو تو ایمان لائے، ورنہ ان کا کچھ غلط مقصد ہوا تو ہمیں ان کا قتل کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، حضرت عمر کے کپڑے اور تلوار کی حمائل پکڑ کر فرمایا، اے عمر، تو باز نہیں آتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر وہ عذاب و رسوائی نازل فرمائے جو ولید ابن مغیرہ پر نازل فرمائے۔ حضرت عمر نے کلمہ یہ شہادت پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے قرآن شریف پڑھا اسی وقت اس کی عظمت میرے دل میں اثر کر گئی، اور میں نے کہا کہ بد نصیب قریش ایسی پاکیزہ کتاب سے بھاگتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ بے اجازت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پہلا دن تھا جب مسلمان اس اعلان اور شوکت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش دیکھ کر جل رہے تھے اور انہیں نہایت صدمہ تھا۔ آج اس ظہور اسلام اور حق و باطل میں فرق و امتیاز ہو جانے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ ابن ماجہ و حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ ابن ماجہ و حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل آسمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں جس کسی نے بھی ہجرت کی چھپ کر ہی کی سوائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی یہ شان تھی کہ مسلح ہو کر خانہ آبا میں آئے، کفار کے سردار وہاں موجود تھے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم میں 2 رکعتیں ادا کی، پھر قریش کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور للکار کر فرمایا کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو اور بیوی بیوہ ہو، وہ میدان میں میرے مقابل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کلمات سن کر ایک سناٹا ہو گیا، کفار میں سے کوئی جنبش نہ کر سکا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں بہت کثرت سے حدیثیں وارد ہوئی اور ان میں بڑی جلیل فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ترمذی حاکم کی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ آپ کی کرامات بہت ہے، ان میں سے چند مشہور کرامتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشنائے خطبہ میں 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریت الجبل۔ حاضرین متحیر و متعجب ہوئے کہ اشنائے خطبہ میں یہ کیا کلام ہے۔
बाद को आपसे दरियाफ्त किया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लश्कर इस्लाम जो मुल्क अज़म में मकाम नेहावन में कुफ्फार के साथ लड़ रहे हैं, मैंने देखा कि कुफ्फार उसको दोनों तरफ से घेर कर मारना चाहते हैं। ऐसी हालत में मैंने पुकार कर कह दिया कि ए सारिया, जबल या पहाड़ की आड़ लो। ये सुनकर लोग मुंतजिर रहे कि लश्कर से कोई खबर आए तो तफसीली हाल दरियाफ्त हो। कुछ अरसे के बाद सारिया का काजिद खत लेकर आया। उसमें तहरीर था कि जुमुआ के रोज दुश्मन से मुकाबला हो रहा था। खास नमाजे जुमा के वक्त हमने सुना या सारियतुल जबल। ये सुनकर हम पहाड़ से मिल गए और हमें दुश्मन पर गलबा हासिल हुआ, यहाँ तक कि दुश्मन को शिकस्त हुई। खलीफा इस्लाम की नजर मदीने तैयबा से निहाबंद में लश्कर को मुलाहजा फरमाए और यहाँ से निदा करे तो लश्कर आपकी आवाज वहां सुन ले। ना कोई दूरबीन है, ना टेलीफोन है। सुभान अल्लाह, ये सच्ची गुलामी का सदका है। अबू शेख ने किताबुल उज़्मा में रिवायत की है कि जब मिस्र फतह हुआ तो एक रोज अहले मिस्र ने हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया कि ए अमीर, हमारे दरियाए नील की एक रस्म है, जब तक इसको अदा न हो जाए दरिया जारी नहीं रहता। उन्होंने दरियाफ्त किया क्या? कहा, इस महीने की 11 तारीख को हम एक कवारी लड़की को इसके वालिदैन से लेकर उम्दा लिबास और नफीस जीवरफे सजाकर दरियाए नील में डालते हैं। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस्लाम में हरगिज ऐसा नहीं हो सकता और इस्लाम पुरानी वाहियात रस्मों को मिटाता है। बस वो रस्म मौकूफ रखी गई और दरिया की रवानी कम होती गई, यहाँ तक कि लोगों ने वहां से चले जाने का इरादा किया। यह देखकर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मुआमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में तमाम वाकया लिख भेजा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में तहरीर फरमाया, तुमने ठीक किया। बेशक इस्लाम ऐसी रस्मों को मिटाता है। मेरे इस खत में एक रुक्का है, इसको दरियाए नील में डाल देना। अम्र बिन आस के पास जब अमीरुल मोमिनीन का खत पहुंचा और उन्होंने वो रुक्का उस खत में से निकाला तो उसमें लिखा था, अगर तू खुद जारी है तो ना जारी हो, और अल्लाह ताला ने जारी फरमाया तो मैं अल्लाह वाहिद कहार से दरख्वास्त करता हूँ कि तुझे जारी फरमा दे। अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह रुक्का दरियाए नील में डाला। एक शब में 16 गज पानी बढ़ गया और भेंट चढ़ाने की रस्म मिस्र से बिल्कुल खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना 11 लुकमे से ज्यादा खाना नहीं खाते थे। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने देखा कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कमीस मुबारक में 2 शानों के दरमियान 4 पैबंद लगे थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु माह जुमादिल उखरा 13 हिजरी में मसनद आराए सरीरे खिलाफत हुए। 10 साल चंद माह उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। इस 10 साला खिलाफत के अय्याम ने सलातीन आलम को मुतहय्यर कर दिया है। जमीन अलवदाद से भर गई। दुनिया में रास्ती व दियानतदारी का सिक्का राइज हुआ। मखलूक खुदा के दिलों में हक परस्ती व पाकबाजी का जज्बा पैदा हुआ। इस्लाम के बरकत से आलम फैज़याब हुआ। फुतूहात इस कशरत से हुई कि आज तक मुल्क व सल्तनत के वाली व सिपाहा व लश्कर के मालिक हैरत में है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्करों ने जिस तरफ कदम उठाया, फतह और जफर कदम चूमती गई। बड़े बड़े फरीदों वर शहरियारों के ताज कदमों में रौंदे गए। मुमालिक व बिलाद इस कशरत से कब्जे में आए कि उनकी फहरिस्त लिखी जाए तो सफ़े के सफ़े भर जाए। रोब व हैबत का यह आलम था कि बहादुरों के जिद्दे नाम सुनकर पानी होते थे। जंगजूया साहिब हुनर कांपते और थर्राते थे। काहिर सल्तनत खौफ से लर्जती थी। लेकिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुर्वेशाना जिंदगी में कोई फर्क ना आया। रात दिन खौफे खुदा में रोते रोते रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। अब रजी अल्लाह ताला अन्हु ही के आहद में सिने हिजरी मुकर्रर हुआ।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے دفتر و دیوان کی بنیاد ڈالی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے بیت المال بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے تمام بلاد و امصار میں تراویح کی جماعتیں قائم فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے شب کے پہرےدار مقرر کیے جو رات کو پہرا دیتے تھے۔ یہ سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیتیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان میں سے کوئی بات نہ تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود کو حجاز یعنی مکہ اور مدینے سے نکالا۔ حجہ 23 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے مسجد میں شہید ہوئے۔ زخمی ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، کانا امر اللہ قدرن مقدورا، اللہ کریم کی تعریف جس نے میری موت کسی مدعی اسلام کے ہاتھ پر نہ رکھی۔ بعد وفات شریف حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے آپ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب روضہ قدسیہ کے اندر پہلوئے صدیق میں مدفون ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امر خلافت کو شورا پر چھوڑا۔ وفات شریف کے وقت ارجا اقوال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ آپ کی مہر کا نقش تھا کفی بالموت وعظا، یعنی نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حوصلہ بڑھانے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں کل دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ